السلام علیکم ایوری ون، الحمدللہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے کچھ اہم باتیں لائی ہوں۔ آپ یہ باتیں سنیں گے تو آپ ضرور نیکی کی طرف بڑھیں گے اور برائیوں سے ضرور بچیں گے۔ میں آج آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گی، آپ نے ان میں عمل کرنا ہے، جس سے آپ بہت کہ نیک بن جائیں گے اور اللہ کی نظر میں بھی آپ نیک ہوں گے اور دنیا کی بھی نظر میں نیک ہوں گے۔ کچھ آپ کو باتیں بتاؤں گی۔ آپ کی پہلی بات یہ ہے کہ آپ فارغ بیٹھے رہتے ہیں۔ جو اسلامکس ہیں وہ فارغ کہ اب کام تو کرتے ہیں، مگر اپنی زبان میں اور دل میں آپ بولتے رہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سے یہ ہوگا کہ آپ ایک سبحان اللہ بولیں گے، جنت میں درخت لگ جائے گا، ایک جنت میں درخت لگ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولتے رہیں گے تو درخت لگتے جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ استغفر اللہ بھی بولا کریں۔ جو آپ نے گناہ کیے ہوں گے، اگر آپ نے غلطی سے کیا ہو یا بھول چک سے ہو گیا ہو یا آپ نے جان بوجھ کر کرا ہو، اور جیسے آپ نے جھوٹ بول دیا یا کوئی غلط کام کر دیا، تو اس لیے آپ کو استغفر اللہ بولنا چاہیے، تو آپ کے گناہ کم ہو جائیں گے۔ تیسری پوائنٹ ہماری یہ ہے کہ آپ جب بھی کہ آپ اللہ سے جب آپ نماز پڑھیں 5 ٹائم کی، تو دعا مانگے کہ یا اللہ تعالیٰ، جب میں فوت ہوں یا کوئی بھی فوت ہو، ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہو، پھر جب مجھے لے کر جایا جائے تب بھی ساتھ ہو، اور جب مجھے دفن کیا جائے تب بھی ساتھ ہو، اور جب میرے اوپر مٹی ڈالی جائے تو سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہو، اور قبر میں میرے لیے جنت کی کھڑکی کھول دینا اور مجھے آرام کی نیند، میٹھی میٹھی نیند سلا دینا۔ آپ یہ دعا مانگا کریں سب کے لیے اور اپنے لیے بھی۔ اور چوتھی پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ایک تسبیح، دن میں ایک تسبیح یہ پڑھیں، اللہم اعذرنی من النار۔ اس سے یہ ہوگا جو اللہ معافی دے، کوئی بھی قیامت میں نہ جائے، پھر بھی آپ یہ پڑھا کریں ایک تسبیح دن میں، یا 2 یا 3، جتنی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اتنی پڑھیں، تو اس سے یہ ہوگا قیامت میں جو آگ ہوگی نا وہ انار جیسی بن جائے گی۔ من النار، نار کہ انار، پھولوں جیسی آگ ہو جائے گی، ٹھنڈی ٹھنڈی۔ اس سے یہ آپ کو یہ فائدہ ہوگا۔ اور پانچویں یہ بات ہے کہ آپ جو بھی زبان میں بولیں گے یا دل میں بولیں گے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود ہے، اس کا کم ثواب ہے مگر ثواب ہے۔ اور جو ابراہیم والا ہے، جو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ والا آپ درود شریف جو نماز میں ہوتا ہے وہ آپ پڑھیں، پورا دن پڑھیں، بھلے آپ دل میں پڑھیں زبان میں پڑھیں، اس کا بھی آپ کا بہت ثواب ملے گا۔ سیدھے سائڈ والے آپ کے فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں، الٹے سائڈ والی برائیاں لکھتے ہیں۔ آپ ایک پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نوٹ ڈاؤن ہو جائے گی، تو آپ کا اتنا لمبا رجسٹر بن جائے گا۔ پھر یہ فرشتے جب قیامت آئے گی تو یہ آپ کا حساب ہوگا، تو آپ کا حساب سارا ہوگا، تو اگر آپ کی زیادہ نیکیاں ہوں گی، وہاں پہ ترازو ہوگا، تولا جائے گا، آپ کی زیادہ نیکیاں ہوں گی تو آپ جنت میں جائیں گے، اور زیادہ برائیاں ہوں گی، بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو غلط کام ہوں گے، تو آپ قیامت میں جائیں گے۔ تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ نیک بنیں، آپ قرآن پڑھا کریں، اور آپ قرآن پڑھیں۔ قرآن کا جو ایک لفظ ہوتا ہے، ایک لفظ جیسے الف لام میم، الف یہ ہو گیا 10 نیکیوں کا، لام 10 نیکیوں کا، میم 10 نیکیوں کا، یہ ہو گئی ہماری 30 نیکیاں، ہمیں 30 نیکیاں مل گئیں۔ اور یہ ہو گئی اس کی پہلی بات۔ اس کی دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر نیت سے 1 روپیہ دیں گے ایک فقیر کو، تو بدلے میں آپ کو 2 روپے ملیں گے قیامت والے دن۔ اگر آپ 100 روپے دیں گے تو آپ کو 200 روپے ملیں گے۔ ایسے آپ غریبوں کی مدد بھی کرتے جائیں، اور جیسے اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے، آپ
آپ اس میں سے تھوڑا خود کھائیں اور تھوڑا غریبوں کو دیں، اور آپ ایسی بہت سی نیکیاں کریں اور برے اعمالوں سے بچیں، جھوٹ نہ بولیں، غلط کام نہ کریں، نہ مما بابا کو پریشان کریں، سب کا ادب کریں، تو یہ آپ برائیوں سے بچ جائیں گے اور نیکیاں آپ کمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ حساب کرے گا۔ میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتی ہوں کہ ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ قیامت والے دن یہ قرآن مجید میں قیامت والے دن ایک آدمی ہے، اس کی بہت ساری نیکیاں تھی، بس ایک نیکی کم ہو گئی تھی، اور دوسرا وہ روتا روتا جا رہا تھا، تو اللہ نے بولا تم فیل ہو گئے، تو روتا روتا جا رہا تھا۔ پھر ایک آدمی تھا، اس نے بولا کیوں رو رہے ہو؟ پھر اس نے بولا میری ساری نیکیاں تو ہیں مگر ایک نیکی کم ہے، تو اس نے بولا میری سارے گناہ ہیں، صرف ایک ہی نیکی ہے، تم یہ ایک نیکی رکھ لو، پھر اللہ مالک ہے، اللہ مجھے بچانے والا ہے۔ پھر وہ دوزخ کی طرف چلے گیا، جس کے پاس ایک نیکی تھی وہ دوزخ کی طرف چلے گیا، اللہ مالک ہے بول کر، پھر جس کے پاس نیکیاں تھی وہ واپس گیا، پھر وہ جنت میں نصیب ہو جنت میں چلے گیا۔ پھر جو دوسرا گناہ والا تھا اس نے بولا اللہ مالک ہے، اس نے اللہ پہ بھروسہ رکھا، تو اس نے بولا تم یہاں کیوں کرو، تم جنت میں جاؤ۔ یہ واقعہ آپ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے میں نے بتایا ہے، اور آپ کچھ نہ کچھ پڑھتے جائیں گے، جیسے آپ کو بہت ساری سورتیں یاد ہیں، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ نصر، سورہ قریش، سورہ کافرون، سورہ فاتحہ، یہ ساری آپ کو صورتیں یاد ہیں، تو یہ آپ دل میں پڑھتے جائیں یا زبان میں۔ آپ کو اس بارے میں بھی ایک میں واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک جگہ میں نا ایک ڈاکٹر تھا، وہ فوت ہو گیا تھا، وہ دل میں پڑھتا جاتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا ہمیشہ دل میں، اور یہاں سے زبان میں تو ہم بولتے ہیں، تو یہاں سے ہمارے وہ ہوتا ہے نا، جیسے میں ابھی بول رہی ہوں تو یہاں پہ ہوگی آواز، تو نا تو جب فوت ہوا نا تو اس کا دل بھی دھڑک رہا تھا اور یہ بھی ہل رہا تھا، تو انہوں نے ڈاکٹر کے پاس دکھایا تو وہ بولا یہ فوت ہو گیا۔ پھر ان کے پڑوسیوں نے بولا کہ یہ دل میں اور زبان میں بولتا رہتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا، تو وہ فوت بھی ہو گیا، پھر بھی اس کا دل اور زبان اللہ کا ذکر کرتی رہی۔ یہ بھی بہت پیارا مسئلہ ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بچہ تھا، چھوٹا سا تھا، 12-13 سال کا، وہ بکریاں چار رہا تھا، تو بکریاں چارتے چارتے اللہ کا نام لیتا جا رہا تھا، یا رحیم یا رحیم یا رحیم، بولا تھا اللہ سونیا نیچے آؤ میں تمہیں بکری کا دودھ پلاؤں، پھر بولا تھا اللہ سونیا نیچے آؤ میں تمہیں سرما پہناؤں، پھر ایسے بولتے جا رہا تھا اور چلتے جا رہا تھا، تو وہاں پہ ایک پیغمبر آیا یا کوئی اور آیا، شاید پیغمبر ہی آیا، تو انہوں نے بولا تم یہ کیا بولے ہو؟ اس نے بولا یا رحیم، تو اس نے بولا اللہ تعالیٰ یا رحیم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، قہار بھی ہے، تو یہ سن کر بیہوش ہو گیا۔ پھر وہ بیہوش ہو گیا، پھر پیغمبر نے بولا کہ اتنی بڑی غلطی ہو گئی، اس کو اٹھانے کی بہت کوشش کری مگر یہ نہیں اٹھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اوپر سے وحی بھیجی اور بولا کیوں میرے دوست کو بیہوش کرا ہے؟ جیسا بھی تھا وہ مجھے یاد تو کر رہا تھا نا، میرا نام تو لے رہا تھا نا۔ پھر اس نے اس کو اٹھایا اور بولا اللہ تعالیٰ یا رحمان ہی ہے۔ پھر وہ خوشی سے اٹھ کر آیا، اٹھا، پھر سے اپنی بکریاں کو چارنے لگا اور بولتا گیا یا اللہ، اوپر دیکھ کر بولا کہ نیچے آؤ میں سرما پہناؤں، ایسے بولتے بولتے اپنی بکریوں کو چارتا گیا۔ اس نے بولا یا رحمان آ جاؤ، ایسے بولتے بولتے وہ اپنی بکری کو چارتا گیا۔ یہ کتنا پیارا مسئلہ آپ کو بتایا میں آپ کو بس یہی کہنا چاہوں گی، آپ نیکیوں کی طرف جائیں، قیامت والے دن آپ سے یہ سب حساب کیا جائے گا، آپ نیک اعمال کریں، نیک کام کریں، کسی کا بھی دل نہ دکھائیں۔ آپ کو نیک اعمال بتا دیے، میں پھر سے بتا لیتی ہوں، سچ بولیں، اللہ کا ذکر منہ میں اور دل میں بولتے جائیں، پورا دن آپ فارغ رہتے ہیں، ہماری زبان کون سا تھکے گی، ہم تو اللہ کا ذکر کریں گے،
آپ کا وضو ہو تو وضو بھی ٹوٹ جائے تو زبان تو پاک ہوگی تو آپ پڑھتے جائیں، اور آپ اللہ کا ذکر کرتے جائیں۔ اس سے آپ کا جو فرشتہ ہوگا سیدھے ہاتھ والا، وہ اپنا بڑا لمبا رجسٹر بنا دے گا، پھر اللہ تعالیٰ کو دکھائے گا، پھر آپ سیدھا جنت میں جائیں گے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا بھول گئی، یہ بات تھی کہ آپ فرض کے بعد دو نفل نہیں پڑھتے، سنت کے بعد یا اس کے نماز کے بعد یا اس سے پہلے، فرض کے بعد آپ نفل کبھی نہیں پڑھیں۔ جیسے کہ مغرب ہو گئی، جیسے مغرب کی آخری ہو گئی دو نفل، اس کے بعد آپ پھر سے دو نفل پڑھیں اور نیت میں یہ بولیں، نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل بی بی فاطمہ ہاجرہ کے لیے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے بندگی اللہ پاک کی۔ آپ یہ 2 نفل پڑھیں اور پھر دعا میں یہ بولیں کہ یا اللہ میں بی بی فاطمہ ہاجرہ کو نفل بخش دیں، بی بی فاطمہ ہاجرہ کو بخش دیں۔ اور تو اس میں یہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا کہ پہلے تو بی بی فاطمہ جائے گی جنت میں، اس سے پہلے جس نے یہ نفل پڑھے ہوں گے، آپ یہ ڈیلی روٹین بنا لیں، پھر جس نے یہ نفل پڑھے ہوں گے، پھر بی بی فاطمہ ہاجرہ بولے گی جس نے مجھے بخشا ہے وہ پہلے جنت میں جائے، اس کے بعد پھر میں جاؤں گی۔ ایسے جس نے بھی پڑھا ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ پھر آپ ایسے مسئلے سنیں، ایسا واقعہ سنیں، پھر اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ ضرور بولنا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ 5 نمازیں تو ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کے بعد 6 والی نماز پڑھیں آپ اشراق۔ یہ والی آپ نماز کب پڑھیں؟ جب صبح 7:30 یا 8 بجے تیکھی دھوپ نکل جائے، آپ یہ تب پڑھیں۔ دو نفل کر کے پڑھیں، صرف 2 نفل اور 2 نفل۔ اس سے یہ ہوگا کہ اشراق نماز پڑھنے سے یہ ہوگا کہ وہ جیسے کہ ہمارے یہاں سے فاصلہ ہے کہ کوٹھی سے حیدرآباد تک جتنی بھی جگہ ہے اتنی آپ کو جنت میں جگہ ملے گی، آپ وہاں پہ بھلی بھاگو چلو جو بھی کرو اتنی آپ کو جنت میں جگہ ملے گی۔ ایسے آپ اپنی ڈیلی روٹین بنا لیں، ایک دفعہ ضرور پڑھیں وہ نماز، صبح کو 7:30 اور 8 بجے۔ اس نماز کی نیت ایسے کرنی ہے، نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل اشراق، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے بندگی اللہ پاک کی، اللہ اکبر۔ تو آپ نے 2 نفل پڑھ لیے، اس کے بعد پھر سے یہی آپ نے نیت کرنی، پھر نفل پڑھ لیے، پھر آپ نے اس میں دعا مانگنی ہے۔ اور وہ والی جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہوں جب ہمیں دفن کیا جائے، اور جب قیامت والے دن ہمیں پل پاس کرنا ہوگا تو تب بھی ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ہمیں جو راستہ ہے وہ مطلب کہ، اور جب ہمارے پر مٹی ڈالی جائے تو اس کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم وہاں پہ میٹھی میٹھی نیند سلا دیں اور جنت کی کھڑکی کھول دیں اور 100 راتوں کی ایک رات بنا دیں، ایسی رات بنائیں جس میں آرام کی نیند ہو، 100 راتوں کی ایک رات، سبحان اللہ۔ اور جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں ان کا سر سے دوپٹہ نہیں اترنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کی آواز یا بچیوں کی آواز یا لڑکیوں کی آواز یا نوجوان کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے، خاص طور کے عورتوں کی نماز 4 دیواری سے باہر نہیں جانی چاہیے، اور دوپٹہ بھی نہیں اترنا چاہیے، اس سے اگر دوپٹہ اترے گا تو فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ آپ نے ان سب باتوں میں عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی شیئر کرنا ہے تاکہ ان کو بھی یہ علم ہو، اور آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، یہ بہت اچھی ویڈیو ہے، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ایسی ویڈیو آپ کے پاس روز آ سکیں، میں کبھی کبھار بناتی ہوں، اور آپ
اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں کہ آپ کو ایسی ویڈیو اور مجھے آپ کو مطلب کہ ایسی اور مسئلے یا واقعے سننے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو کمنٹ کریں اور لائک کریں، اور اگر مجھے مسئلے آئیں گے اور میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں۔ آپ کو یہ باتیں سب اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔